السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 232 آیتیں 232 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 233 سے آیت نمبر 242 تک، آیت نمبر 230 پر 3 سے آیت نمبر 240 پر 2 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے اور آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے طلاق کے تعلق سے کچھ اہم پوائنٹ، کچھ اہم باتیں ہم نے پڑھی تھی، انہی اہم باتوں میں سے ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے طلاق شدہ عورتوں سے جنہیں ڈیورس دے دیا گیا ہے، ان عورتوں سے کہا کہ تم اپنی عدت کے درمیان پریگننسی کو بالکل نہیں چھپانا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو گئی، پریگننسی کھڑ گئی، اس کے بعد بچہ ڈیلیور ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہے، اس کے بعد دودھ پلانے کا کیا مرحلہ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ یہ ہوگی آیت نمبر 233۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والوالدات، مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولینی کاملینی، 2 سال مکمل۔ اے بات سمجھ میں؟ آگے اللہ کہتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس انسان کے لیے ہے، یہ اس فیملی کے لیے ہے جو اپنی مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو بھی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، دودھ پلانے کی مکمل مدت 2 سال ہے، وہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس دوران یعنی دودھ پلانے کے دوران بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی ماں کو وہ ساری چیزیں، مثال کے طور پر کھانا پینا، کپڑا، رہنا، سارا انتظام کیا ہے، بچے کا باپ کرے گا بچے کی ماں کو۔ اے بس سمجھ میں؟ آگے اللہ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی بھی انسان پر اس کی تکلیف یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر، آؤٹ آف کیپیسٹی، اللہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، بچے کی طرف سے نہ اس کی ماں کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی اور نہ ہی بچے کی طرف سے اس کے باپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح کے احکامات لاگو ہوں گے، یعنی بچے کی طرف سے نہ وارث کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اگر ماں باپ دونوں آپسی رضامندی کے ساتھ، وتشاورن، آپسی مشورے کے ساتھ، فصالاً، دودھ چھڑانا چاہیں اپنے بچے کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ،
یہاں پر مردوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم، اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا تم ارادہ کرو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ بھی تمہیں دینا ہے اپنی عورتوں کو تم دے کر کے ہے تم دودھ پلا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالمعروف نیکی کے ساتھ اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ایک مرد ہے، اپنے عورت کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اس عدت میں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ وہ عورت حاملہ ہے، وہ عورت پریگننٹ ہے۔ تو جیسی وہ پریگننسی زائل ہوتی ہے، جیسی پریگننسی ہٹ کر بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے وہ دودھ پلانے کا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سارے گائیڈ لائن یہاں پر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کیا پروسیس ہوگا جب بچہ ڈیلیور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ماؤں کو یہ حکم دے رہا ہے، والوالدات، بچوں کی جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال تک، ہسبینڈ وائف آپسی رضامندی کے ساتھ، یعنی ڈیورس دے دیے، دینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو گیا تو دونوں آپس میں کیا ہے 2 سال تک دودھ پلائیں گے، اگر چاہیں تو لمن اراد ان یتم الرضاع، اگر پوری مدت رضاعت، دودھ پلانے کی جتنی بھی مدت اللہ نے فکس کی ہے قرآن کے اندر، اگر پوری مدت چاہے تو پوری مدت کیا ہے تم دودھ پلا سکتے ہو، اللہ نے انفارم کر دیا کہ وہ 2 سال ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 سال اگر تمہیں فکس کر لیے دودھ پلانا بول کے، اللہ یہاں پر اب ہسبینڈ کو یعنی بچے کے باپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ماں کا سارا خیال تمہیں رکھنا ہے، ڈیورس دے دیا نہ بول کو چھوڑنا نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، جب تک تمہارے بچے کو وہ دودھ پلائے گی اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا، اس کے کپڑے جو بھی ہے تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، تم لا کر کیا ہے اپنی وائف کو دو گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، بھئی جتنی کیپیسٹی تمہارے پاس ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی وائف کو لا کر تم دو، کیونکہ اللہ آؤٹ آف کیپیسٹی، طاقت سے بڑھ کر کسی کو مصیبت میں ڈالتا نہیں، صرف اتنی ہی مصیبت اس کو دیتا ہے جتنا ڈیفنس کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بچے کی طرف سے ماں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنا، یعنی ہسبینڈ غصے میں آ کو ماں سے اس کے بچے کو الگ کر ڈالنا نہیں ہے، جا ضرورت نہیں تیری بول کو، آئی بات سمجھ میں؟ دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے ماں سے الگ کر کے ماں کو تکلیف نہیں دینا، ایک تو یہ ہوا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، دودھ تو پلانے دیتا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا ہے، اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام نہیں کرتا ہے، بس کیا بولتا ہے تو دودھ پلا میرے بچے کو، یہ بھی تکلیف ہو گئی، یہ ہو گئی، یعنی اس اینگل سے بچے کی ماں کو بچے کی طرف سے تکلیف نہیں ہونا۔ اور دوسری چیز بچے کی طرف سے ہسبینڈ کو یعنی بچے کے باپ کو تکلیف کیسے نہیں ہونا، یعنی یہ جو عورت ہے نا پوری کی پوری بچے کی ریسپانسبلٹی اٹھا کو یا تو اپنے شوہر پر یعنی بچے کے باپ پر ڈال ڈالنا، اس اعتبار سے باپ کو تکلیف ہو گئی، یا پھر یہ بولنا کہ میں دودھ پلاتی نہیں، جاؤ تمہارے بچے کو، جبکہ وہ بچہ اس کے سوا کسی اور عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے ماں کا ہی دودھ پیتے ہیں، اگر قرآن کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سامنے آئے گا ہمارے پاس، تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے سوا کسی اور کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، تو عورتیں کیا ہے ایسی ہٹ دھرمی کر کے اپنے شوہروں کو یہ نہیں بولنا کہ جاؤ تمہارے بچے کو میں دودھ نہیں پلاتی، اس اعتبار سے کیا ہے بچے کے ذریعے تم شوہر کو یعنی اس کے باپ کو تم تکلیف دے رہی ہو، یا پھر ایک اینگل ایسی ڈیمانڈ تم کر رہی ہو جس کے پاس ان ڈیمانڈ کو پوری کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آؤٹ آف دا کیپیسٹی آپ کیا ہے اس کی طاقت سے ہٹ کر ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کر کے تم اس کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ ای بات سمجھ میں؟ بچے کی طرف سے ماں کو بھی تکلیف نہیں ہونا، یعنی ماں کا جو کھانے پینے کا جو بھی سسٹم چلا رہا ہے بچے کی وجہ سے رکا ڈالنا نہیں، ای بات سمجھ میں؟ یا پھر بچے کو اس سے کھینچ لینا نہیں، یا پھر کیا ہے دودھ تو پلا لیکن رزق نہیں دیتوں میں تجھے، دودھ تو پلا لیکن ساری چیزوں کا انتظام میں نہیں کر تم بول کو بھی تکلیف دینا نہیں ماں کو، ای بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا اینگل ماں کیا ہے ہٹ دھرمی کر کو بچے کو دودھ پلاتی نہیں، جاؤ بول کو بھی نہیں بھیجنا، یا پھر کیا ہے ان کی طاقت سے بڑھ کر ڈیمانڈ بھی نہیں کرنا ان سے، آگے بات سمجھ میں؟ یہ اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ،
وعلی الوارث مثل ذلك. سپوز مان لو اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا، بیچاری عدت میں تھی، وہ عدت میں کیا ہے حمل معلوم ہو گیا کہ حاملہ ہے، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس شوہر یعنی بچے کے باپ کے مال جو ہے نا اس کا جو وارث بنتا ہے، وہ وارث پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ جب تک بچہ اس عورت کا دودھ پیتا رہے گا یعنی اپنی ماں کا، اس وقت تک سارے خرچے کیا ہے یہ وارث پورا کرے گا. مثال کے طور پر دو بھائی تھے، دونوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، پہلے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ اس کی بیوی حاملہ ہے، اس کی بیوی پریگننٹ ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ کیا ہے اس بچے کے ماں کی ساری ضروریات پوری کرے گا، یعنی اس کا دیور ساری ضرورت پوری کرے گا. اے بات سمجھ میں، جو کچھ اپنا بڑا بھائی دینا تھا اس کو وہ ساری چیزیں کیا ہے چھوٹا بھائی دے گا، کیونکہ بڑا بھائی انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی دیکھ بھال کون کرے گا. تو یہ چیز آتی ہے، اللہ نے کہا وعلی الوارث، اس کے وارث پر یہ چیز لازم ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اس عورت کی دیکھ بھال کرے. اے بات سمجھ میں. اب آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو پوری 2 سال دودھ پلانا نہیں چاہتے ہیں، آپسی رضامندی کے ساتھ، آپسی مشورے کے ساتھ اگر دونوں راضی ہیں تو دودھ چھوڑا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. 2 سال کمپلیٹ کرنا بول کو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ 2 سال کے بلو 2 سال کے اندر بھی آپ دودھ چھوڑا بالکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا اولادکم، اگر بچے کے باپ یہ چاہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو اور دودھ پلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے نا کبھی کبھار دیکھو زندگی میں پاسبل ہے مائیں بڑی کمزور ہوا کرتی ہیں، تو لہٰذا کیا ہے تھوڑے ایسے ماں باپ رہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلانے دیتے نہیں، باٹل ڈبے کا دودھ پلاتے اپنے بچوں کو، حالانکہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں. کیا بولتے ہے سو سنیں اتنی لکڑی ہے اتنی کمزور ہے، انہیں اس کا دودھ پیا گا تو ہے سو نہیں سو طاقت پوری نکل جاتی اس کے اندر سے. آپ دیکھے یا نہیں دیکھے مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میں تو دیکھا ہوں الحمدللہ. ایسا مسئلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا ہوا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد ماں بیچاری 2 مہینے 3 مہینے دودھ پلاتی کی نہیں کی. ماں کے جو ماں باپ رہتے دیکھو ساس سسرے نانا نانی انہوں چھوڑا ڈالتے دودھ، اے چپ بیٹھ ماں ہائی سو لکڑی ہے پھوکے توڑے سر کا ہے تو اگر اسے دودھ پلائی تو تیرے پاس ہائی سو نہیں سو طاقت بھی ختم ہو جاتی، تو ایک تو کھانا کھاتی نہیں ڈھنگ سے، اب تیرے دودھ کیا پلاتی تو اسے، تو اٹھا کو ڈبے کا دودھ پلاتے. لہٰذا ایسی غلطی بالکل کرنے مت جاؤ، بلکہ اللہ یہاں پر حکم دے رہا ہے اگر ہسبینڈ وائف دونوں رضامندی کے ساتھ ان اردتم اگر تم چاہو ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا، اگر تمہاری عورت سے ہو نہ سکے، اگر تمہاری عورت اس کے لیے کیپیبل نہ ہو، اگر تمہاری عورت اس کے لیے کیا ہے دودھ پلانے کی حالت میں نہ ہو، تو تم کیا کریں وہی معاوضہ وہی سیلری کسی اور عورت کو دے کر کیا ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ اور اپنی مدت جو بھی کیا ہے مکمل کرو. آگے بات سمجھ میں. اللہ رب العالمین کتنے مسائل ہم پڑھے آج. مطلقہ عورت اگر حاملہ بن گئی پریگننٹ بن گئی تو سب سے پہلی چیز دودھ پلانے کی جو میگزیمم ٹو منیمم جو عدت ہے نا، میگزیمم 2 سال، منیمم کیا ہے اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں کم زیادہ، ٹھیک ہے نا، میگزیمم 2 سال آپ کو کیا ہے دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دودھ پلانے کے درمیان کا جو بھی ڈیوریشن ہے جو بھی وقفہ ہے نا، تو اس میں کیا ہے سارا خرچ عورت کا بچے کا باپ اٹھائے گا. طلاق دیو نہ بول کو چھوڑ ڈالنا نہیں. اے بات سمجھ میں. جیسے طلاق دیے نہیں سے پہلے آپ جب ہسبینڈ وائف بن کر رہتے تھے، اس وقت جب آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جیسے فرض ہے باپ کے یعنی ہسبینڈ کے اوپر اپنی بیوی کا سارا خرچ، بالکل اسی طرح اسے ڈیورس دینے کے بعد اگر وہ حاملہ نکل گئی، وہ پریگننٹ نکل گئی، تو پریگننسی زائل ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی دودھ پلانے کی جو مدت ہے، جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی اس وقت تک یہ کیا ہے ہسبینڈ اس کے سارے اخراجات پورے اٹھاتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اور ایک تیسرا مسئلہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اس بچے کی وجہ سے نہ بچے کے باپ پر کوئی تکلیف ہونا نہ ماں پر کوئی تکلیف ہونا. یہ بات سمجھ میں. ماں باپ کو کیا ہے بچے کو اپنی ماں سے الگ کر ڈالنا نہیں، الگ کر کو تکلیف دیتا، یا پھر دودھ تو پلا لیکن تجھے کچھ بھی دیتا نہیں ایسا بول کو تکلیف دینا.
یا پھر بچے کی طرف سے باپ کو تکلیف کیسا، انہیں دودھ پلانا چھوڑ ڈالا، میں پلاتی نہیں، جاؤ تمہارے بچے کو، تمہیں مجھے ڈیورس دے ڈالے، تمہیں مجھے طلاق دے ڈالے. ایسی حالت میں کہ وہ بچہ اس کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو آپ یہ بات بول کر اپنے شوہر کو تکلیف مت دو، یا پھر ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ مت کرو جو کیا ہے وہ بندہ بیچارہ کر نہ پائے. ہے بات سمجھ میں؟ ان ساری چیزوں سے تمہیں بچنا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، جیسے اللہ کسی بھی انسان پر اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کو تکلیف نہیں دیتا، بالکل آپ بھی کیا ہے اس بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف مت دو. آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد وارث کا بھی یہی مسئلہ ہے. باپ اگر مر گیا، بیچاری عورت بیوہ ہو گئی، پریگننٹ نکل گئی، تو اس پریگننسی کے زائل ہونے کے بعد اس یعنی شوہر کے مال کا جو وارث بنتا ہے، چاہے اس کا بھائی ہو کوئی بھی ہو، تو وہ ریسپانسبلٹی اٹھائے گا کہ وہ اس عورت کو جب تک وہ دودھ پلائے گی اپنے بھائی کے بچے کو، اس وقت تک سارا خرچ سب کچھ کیا ہے وہی دے گا. اے بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد اگر کوئی ہسبینڈ وائف، کتنے مسئلے ہو گئے پورے؟ 4 ہو گیا. 5واں مسئلہ کیا ہے؟ اگر 2 سال مدت کمپلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، دونوں راضی ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز آ گئی کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا نہیں سکتی، کمزوری ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، اگر کوئی بھی حالت ہو تو دودھ چھڑا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر شوہر یعنی اگر بچے کے باپ کنٹینیو کرانا چاہے تو کسی اور عورت کے ذریعے کیا ہے دودھ کی عدت جو بھی ہے مدت 2 سال وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جو سیلری اس کو دیتے تھے وہی سیلری کیا ہے اس کو بھی دے کر کمپلیٹ کرا لیں. یہ ہے دین، یہ ہے طریقہ، یہ ہے پروسیس اسلام کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 234 اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اب یہاں پر نا ایک بات پیچھے کیا آئی، علی الوارث مثل ذالک سے اس آیت کا تعلق ہے، یعنی اس کا جو وارث ہے، وارث کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچی کے ماں کا سارا خرچ اٹھائے. ٹھیک ہے، یہ وارث کب بنتا ہے؟ جب ہسبینڈ انتقال ہو جانا. تو اللہ یہاں پر کیا ذکر کرے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ یتوفون جو مر گئے، جو وفات پا گئے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گئے. اے بات سمجھ میں؟ وفات تو پا گئے، پیچھے ان کی بیویوں کو چھوڑ کر گئے. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو ان کے لیے کیا ہے ہسبینڈ کے گھر میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا پڑے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہو گئے، وَإِذَا بَلَغْنَ وہ پہنچ جائے أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وہ جو چاہے کرے، یعنی اس گھر سے نکل جائیں، نکل کر اپنے لیے اگر چاہے تو دوسرا شوہر بھی تلاش کر سکتی ہیں، دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہیں بالمعروف، نیکی کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو نا ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ہو گیا آیت کا سمپل سا ترجمہ. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ حکم دے رہا ہے کہ خاص کر وہ عورتیں جن کے ہسبینڈ انتقال ہو گئے تو وہ عورتیں اپنی عدت کہاں پر گزاریں؟ 4 مہینے 10 دن. تو اللہ بولتا ہے کہ شوہر کے گھر میں 4 مہینے 10 دن تمہیں عدت گزارنا ہے. جو بھی آپ کا خرچ پانی جو بھی ہوگا وہ شوہر کے گھر والے اٹھائیں گے، آپ کی ذمہ داری. جیسے 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہے آپ آزاد ہیں. آپ چاہے تو وہاں سے نکل سکتی ہیں، نکل کر اپنے لیے دوسرا ہسبینڈ تلاش کر سکتی ہیں اور تلاش کر کے اس سے نکاح کر سکتی ہیں بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اچھے طریقے سے. اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی پرمیشن تمہیں دیتا ہے. ہاں، اس تعلق سے دیکھو اللہ نے 4 مہینے 10 دن ہی کیوں کہا عورت کے لیے. ایک باقاعدہ ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا تھا اس چیز پر. آخر اللہ یا تو 4 مہینے بول سکتا تھا، یا تو 5 مہینے بول سکتا تھا، یا تو 6 مہینے بول سکتا تھا، لیکن پرٹیکولرلی 4 مہینے 10 دن ہی کیوں بولا اللہ؟ جب اس نے اس آیت پر ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا تو اسے پتا چلا کہ جب ہسبینڈ وائف، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو کچھ شوہر کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورت بہت جلد اپنے اندر ایکسپٹ کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے.
کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہسبینڈ کی، جیسی آپس میں ملتے ہیں نا یہ ہسبینڈ وائف، تو عورت کیا ہے بہت ساری کچھ چیزیں کیا ہے اپنے ہسبینڈ کی اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں. پتہ نہیں کچھ سمٹمز رہتے ہیں جو مرد کے عورت کے اندر بہت اس سے چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر وہ سمٹمز ختم ہونا ہے اس کے بیوی کے اندر سے تو اسے کمپلسری 4 مہینے 10 دن ویٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ایک مرد کے جو سمٹمز اس کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی کیا ہے اس سے ختم ہو سکتے ہیں. ادروائز یہی عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے بغیر اگر دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو اس کے سمٹمز جب چلے جائیں گے، جب دونوں کے آپس میں ملیں گے تو ایڈز کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ایڈز کی بیماری اس سے پیدا ہو سکتی ہے. بالکل آخر میں اس نے ساری عورتوں پر سرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اپنی وائف کو بھی چھوڑا نہیں، بھاگا اپنی وائف کے اوپر ریسرچ کرا کہ آخر ہے دیکھیں گے کیا اس کے. تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کی وائف کے اندر ٹوٹل 4 مردوں کے وہ اور جو بھی تھے نا سمٹمز پائے گئے، تو آن دا اسپاٹ اس نے طلاق دے دی اپنی وائف کو اور کہا کہ اگر پوری دنیا میں سب سے پاک، سب سے نیٹ، سب سے کلین، سب سے پاک باز اگر عورتیں کوئی ہیں تو مسلم عورتیں ہیں. اس نے ڈکلیئر کر کے اسی وقت اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ. تو اللہ کے ہر چیز بنا حکمت ہے. اللہ نے 4 مہینے 10 دن اس ایک آیت سے غیر مسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اسلام کے اندر لا لیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. آئی بات نہ سمجھ میں؟ غور کرنے والوں کے لیے قرآن بہت کیا بولتے ہیں نا ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے قرآن. اس لیے بولتا ہے غور کرو قرآن میں غور کرو، سمجھو. تمہاری زندگی کا ہر پرابلم کا سلیوشن قرآن میں موجود ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ آیت آئی تو مجھے وہ اس شخص کے جو ریسرچ کیا تھا نا وہ ریسرچ یہاں پر یاد آ گئی. ٹھیک ہے نا، آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 234 ہو گیا ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر 4 مہینے 10 دن عورتوں کو کیا ہے اپنے شوہر کے انتقال پر انتظار کرنے کی، ان کا سوگ منانے کی، لیکن شریعت کے لمٹ میں رہ کر. ہاں گریبان پھاڑ لے کو، گریبان چاک کر لے کو، مار لے کو، یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ کیا ہے ایک حد تک کیا ہے اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، لیکن زیادہ ہلا گلا کرنے نہیں جانا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 235 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، بعد میں آیت سمجھتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جن کا شوہر انتقال ہو گیا ہے نا، جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں 4 مہینے 10 دن، انہی عورتوں سے یہ آیت ریلیٹڈ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ فِيمَا اس میں یعنی اس عدت میں عَرَّضْتُمْ بِهِ تم انہیں اشارہ دو خطبۃ النساء عورتوں سے نکاح کرنے کا، یعنی پروپوزل آن ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پروپوزل لے کو پہنچ نہیں جانا، بلکہ اشارہ دے سکتے ہو. او اکننتم فی انفسکم یا تمہارے دلوں میں جو بھی ہے اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے. علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم ستذکرونہن کہ تم ان کو ضرور یاد کرو گے، ان عورتوں کے بارے میں تمہارے دل میں ضرور تم یاد کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ لیکن یاد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا پوشیدہ طور پر اکیلے میں کوئی وعدے گیدے کر لو نہ کو آپس میں. تواعدوہن وعدے مت کرو، ولا تواعدوہن تم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی وعدے مت کرو، سرًا اکیلے میں. الا ان تقولوا قولا معروفا الا ہے کہ تم کیا ہے بھلی بات کہو. یہ سمجھاتا ہوں آپ کو میں کیسے. تقولوا تم کہو قولا معروفا نیک بات، اچھی بات. ولا تعزموا عقدۃ النکاح لیکن نکاح کی جو گھانٹے ہیں نا اس کے مضبوط مت کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، وہ عورتیں یبلغ پہنچ جائے اجلہ اپنی اس مدت کو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے. فاحذروہ تو اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ معاف کا بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا اور بردبار ہے.
یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیا بولتے ہیں انوویٹ کو یہاں بولو, سمجھے ہوں گے آپ لوگ, لیکن میں سمجھا دوں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس آیت میں کیا بولنا چاہتا ہے, آپ تو ترجمہ تو دیکھ لیے نا. اب دیکھو, جو عورتیں عدت گزار رہی ہے نا, ان عورتوں سے فیس ٹو فیس جا کو پرپوز مت کرو میں شادی کرتا ہوں بول کو. بس اس عدت کے دوران آپ اشارے کر سکتے ہو, مثال کے طور پر بھائی میرا شادی کا ارادہ ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نیک عورت دینا مجھے, نیک بیوی دینا, سم تھنگ ایسے, شادی کا ارادہ کر لیا ہوں, ایسے کہ کچھ اشارے شادی کے تعلق سے, کچھ اشارے آپ ان کو دے سکتے ہو, دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اے بات سمجھ میں, جسٹ اشارہ, اس کی طرف انگلی کر کو بتانا نہیں, تیرے سے شادی کر تم کو بولنا نہیں, بس کیا بولنا, میرا شادی کرنے کا ارادہ ہے, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیک عورت دے. اس طرح کے اشارے چل سکتے ہیں. تم اشارے دے سکتے ہو, من خطبت النساء, عورتوں سے نکاح کے تعلق سے. خطبہ یعنی خطبہ بولتے پیغام, پروپوزل, پروپوزل کے لیے تم کیا جسٹ اشارے کر سکتے ہو. او اکننتم فی انفسکم, یا تمہارے دل میں جو ہے نا منگنے کی خواہش, ہاں میں اسے منگنا, مطلب آج ہمارا انگیجمنٹ نہیں ہے, منگنی مطلب جسٹ کیا ہے, اس سے ان کا والد سے, ان کا جو بھی ولی ہے, جو بھی سرپرست ہے, ان سے اس کا حق مانگنے کا ارادہ کرتے ہو. اللہ جانتا ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو تم کیا ہے, بس ارادہ کرو, اپنے دل میں رکھو اور اشارہ کرو, بس ختم. اور آگے اللہ کیا بولتا ہے, انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن, بھائی ضرور تم یاد کرتے ہو ان عورتوں کو کہ نکاح کرنا 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 بول کو, اوکے, یہ کرنے کی حد تک ہی رکھو, آپس میں جاؤ اکیلے میں ان سے کوئی وعدہ کرو نہ. کو مثال کے طور پر بھائی میں تمہارے سے شادی کر لیتا ہوں, اور تمہیں وعدہ کرو میرے سے, میرے سوا کسی شادی نہیں کرنا تمہیں, تو کتنا پریشر ڈالے تو بھی دوسرے آگو تم نہ, میرے سے شادی کرنا, میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا تمہیں, ایسا وعدہ بھی نہیں کرنا جا کو. آئی بات سمجھ میں, اکیلے میں جا کو کوئی وعدہ بھی مت کرو آپس میں. اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے الا ان تقولوا قولا معروفا, ڈائریکٹ جاؤ, اس کا جو بھی ولی ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, جا کو بولو بھائی عدت گزرنے کے بعد جلدی کرو نہ کو, عدت ہوتے ہیں نا, ذرا انفارم کرو ہم نہ کو بھی اچھے سے, کیا ہے جا کو اپنا ارادہ ان کے ولیوں کے سامنے ظاہر کرو کہ ہم ایسا ایسا ارادہ چاہتے ہیں, جیسے ان کی عدت پوری ہو جائے آپ تھوڑا انفارم کرو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باقاعدہ حدیث بھی اس تعلق سے, لیکن بس آپ کو سمجھانا تھا. اگر آپ زیادہ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر میں آپ جانتے ہیں, باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عورت جن کو 3 طلاقیں ہو گئی تھیں, تو اللہ نے اسامہ بن زید سے کہا ان کی عدت کے بعد نکاح کروا دیا تھا, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہاں پر کیا بول رہا تھا, آپس میں کیا ہے کوئی وعدے مت کرنا اکیلے میں, ڈائریکٹ جا کے ان کے ولی کو بول دینا. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گھاٹی بھی پکی کر کو آ جانا نہیں, فکس کر کو, بچی ہماری قوالے کو گھٹ بات کر کو آنا نہیں. آئی بات سمجھ میں, یہ نکاح ہونا نہیں تمہارا جب تک عدت میں ہے, نہ نکاح نہ پروپوزل, کچھ بھی نہیں, جسٹ اشارے چ, اور جا کو ولی سے بول سکتے ہو, اس کے ذمہ دار سے. حتی ابلغ الکتاب اجلہ, جیسی کتاب میں لکھی ہوئی مدت, جو بھی اللہ نے 4 مہینے 10 دن بولے نا, جیسی وہ مدت ختم ہو جاتی, اس کے بعد جا کر کیا ہے تم ڈائریکٹ ان کا پروپوزل لے کر جا سکتے ہو. لیکن اللہ نے کہا وَعْلَمُوا, جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یعلم, جانتا ہے, ما فی انفسکم, جو کچھ تمہارے دل میں ہے. یعنی تم اللہ کے حکم کے آگے جو بھی بہانے تم بناتے ہو نا, مثال کے طور پر بھئی ایک کام کریں گے, لے عدت میں ہے نا تو اوکے, ہمیں شادی کر لیں گے بچ, لیکن اناؤنسمنٹ نہیں, اناؤنسمنٹ عدت کے بعد کریں گے. اللہ بولتا ہے اناؤنسمنٹ کی, شادی کی کچھ بھی نہیں, جو بھی ہونا ہے عدت کے بعد ہی ہونا ہے. چاہے اناؤنسمنٹ ہو, چاہے شادی ہو, چاہے منگنی ہو, چاہے میجوانی ہو, کوئی بھی ہو, کیا ہے عدت کے بعد ہی ہے, عدت سے پہلے کچھ بھی نہیں. بلکہ بس اتنی پرمیشن تمہیں ہے کہ تم عدت کے اندر بس اشارے کر سکتے ہو, وہ بھی ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹلی. اے بات سمجھ میں. اور ایک مرتبہ کھلم کھلا خلاصے کے طور پر آپ دیکھ لیں, وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال ہو گئے ہیں, وہ عدت میں ہیں, تو اللہ رب العالمین مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کیا ہے ان عورتوں سے ڈائریکٹ شادی کے لیے پرپوز مت کرو, شادی کا پیغام لے کر مت جاؤ, بلکہ جسٹ عدت میں تم اشارہ کر سکتے ہو. اشارہ بھی کیا ہے ڈائریکٹ نہ ہو, بلکہ انڈائریکٹلی اشارہ تم کر سکتے ہو. اور دوسری چیز, تم جا کر اکیلے میں کوئی وعدہ نہیں کرنا ان سے, بھائی وعدہ کر میرے سے شادی کرنا, میرے سوا کسی سے نہیں کرنا, تو پھر وعدہ توڑنا نہیں, دیکھ, یا پھر میں تجھے بہت دل سے چاہتا ہوں. ہاں, اور ایک چیز بھی یاد رکھو اس چیز کے اندر, ایک مسئلہ ایڈ کر لو, طلاق شدہ عورت کے ساتھ بھی
یہ مسئلہ 3 طلاق جس عورت کو ہو جاتی ہے نا اس کے لیے جائز ہے، اشارے کنائے بھی، ورنہ 1 طلاق دے ڈالا بیچارہ، تم جاؤ کو اچھا چانس مار لے کو اشارہ کرے تو اشارہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے واسطے، کئی کو تو پہلے شوہر کا حق ہے اس کے اوپر، 2 طلاق تک کیا ہے انہیں اپنی وائف کو لے سکتا، تو لہٰذا 2 طلاق کے اندر تمہیں اشارے کنائے اس کے قریب بھٹکنا بھی نہیں تمہیں، آئی بات سمجھ میں؟ 3 طلاق ہونے کے بعد جاؤ، 3 طلاق جس عورت کو ہوتی ہے وہ اور جس کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے وہ 2، یہ 2 عورتیں ایسی ہیں ان کی عدت میں تم کیا ہے ان کو اشارہ کر سکتے ہو، ان کے ولیوں سے جا کر بات کر سکتے ہو، لیکن جنہیں 2 طلاق ہوئی ہے پھر 1 طلاق ہوئی ہے ان کے قریب بھی تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، اشارہ تو دور کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں؟ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وعدہ مت کرنا اور نکاح بھی نہیں کرنا تمہیں عدت میں، نکاح کر لے کو بعد میں سب کے سامنے بولیں گے بول کو، یہ بھی چیز کیا ہے چلتی نہیں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ایسے ایسے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ عورتوں کی عدت جب پوری مکمل ہو جائے اس کے بعد کیا ہے آپ جا کر آرام سے ان سے نکاح کر سکتے ہو معروف طریقے کے ساتھ۔ ہندوؤں کے اندر نا یہ چیز بڑی بری سمجھی جاتی ہے، یہ بات سمجھ میں، ایک بیوہ عورت کا نکاح کو اس کو بہت عیب کی چیز سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، تو اللہ کے لیے یہ چیزیں اسلام کے اگینسٹ ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، آپ کو اس کو توڑنا پڑے گا، آپ کو بیوہ عورت کا نکاح کرانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھو یہاں پر کیا کہا، ان اللہ غفور حلیم، اللہ نے کیا ہے اپنی رحمت اور اپنی بردباری سے اس چیز کو جوڑ لیا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی گائیڈ لائن سے اسے کیا ہے تم فالو کرو، تمہارے دل میں جو ہے میں جانتا ہوں، اس لیے کیا ہے اس تکلیف کو میں تم سے ہٹا دیا، تمہارے لیے آسانی کیا پیش کر دیا کہ تم اشارہ کر سکتے ہو، بس آئی بات سمجھ میں؟ اب آیت نمبر 236 اللہ کہتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، پہلے ترجمہ بعد میں تفسیر۔ اللہ کہتا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن، ان سے ملنے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے، اپنی صحبت پوری کرنے سے پہلے اگر تم انہیں طلاق دے دو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا مہر بھی فکس نہیں ہوا ہے، کتنا دینا بول کو کیا ہے تعین بھی نہیں ہوئی مہر کی، مہر فکس ہونے سے پہلے یا ان سے جمع کرنے سے ان سے ملنے سے پہلے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں تھوڑا فائدہ پہنچا دو بیچاریوں کو، طلاق دے کو دل دکھا کو ایسے بھیجو نہ کو، وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ چیزیں انہیں دے دو، کچھ سامان ان کو دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، موسع بولتے ہیں مالدار جس کو پاس بہت زیادہ مال ہو، اللہ نے کہا علی الموسع قدرہ، مالدار مالداری کے مطابق دے، اپنی شان کے مطابق دے، وعلی المقتر غریب علی المقتر قدرہ، اپنی استطاعت کے مطابق، مالدار اپنی استطاعت کے مطابق، ومتعوہن، ان عورتوں کو فائدہ پہنچانا، غریب اپنی استطاعت کے مطابق ان عورتوں کو فائدہ پہنچانا، متاعا بالمعروف، نیکی کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے تمہیں، اچھائی کے ساتھ، حقا علی المحسنین، نیکی یعنی نیک انسانوں کے اوپر یہ چیز حق ہے، محسنین بولتے ہیں نیک کام کرنے والے، تو نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ چیز حق ہے کہ وہ جب ایسی عورتوں کو طلاق دیں جن سے نہ ملے ہوں نہ صحبت کیے ہوں اور نہ ہی مہر فکس ہوا ہو، جب مہر فکس نہیں ہے ان سے ملے نہیں ہیں ایسی طلاق دے دیے تم، کیا کہ سم تھنگ کیا ریزن تھے کہ، تو تمہیں کیا کرنا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ چیزیں ان کو دینا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کو خوش کر کو بھیجنا، اور اس کے لیے کوئی عدت نہیں، یاد رکھو اس کے لیے کوئی بھی عدت نہیں ہے، یہ عورت کیا ہے آن دا اسپاٹ دوسرے مرد سے طلاق کیا ہے نکاح کر سکتی ہے، آئیے بات سمجھ میں؟ اور ایک مرتبہ دیکھ لو آیت کو، اگر مرد ایسے عورتوں کو نکاح ایسی عورتوں کو طلاق دے دیے جن سے نہ ہم بستری کرے ہیں نہ جمع کرے ہیں اور نہ ہی مہر متعین ہوا ہے، تو لہٰذا ایسی عورتوں کا مسئلہ کیا ہے، جب ان کو ان کے گھر بھیجو تو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو اپنی کیپیسٹی کے مطابق، ٹھیک ہے نا، وہ بھی دل کے اچھی نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ دینا، کیا کہ قرآن حدیث میں اللہ دیو کر کو بولا ہے بول کو دیتا ہوں نہیں تو 1 روپیہ جھڑاتا نہیں تھا میں تجھے، یہ نیت نہیں رہنا، اچھے سے کیا ہے آرام سے سکون سے اپنے دل کے ارادے سے کیا ہے دے ڈالو، بیچاریوں کو دل توڑتا ہے یار، آج تو فکس ہو جا کو شادی ٹوٹی تو لڑکی بکھر جاتی ہے، ویسی لڑکی کو شادی ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد جب طلاق دیے تو ذرا سوچو اس کی حالت کیا ہے،
تو لہٰذا کیا ہے اس کا وہ بھی انسان ہے، اس کا دل بھی نہیں دکھانا، تو کیا ہے اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے کر بھیج دو۔ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ دوسرے مرد سے آن دا اسپاٹ نکاح کر سکتی ہے۔ اب ایک مسئلہ سامنے دیکھو، 237 آیت نمبر، اللہ کہتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پہلے ترجمہ بعد میں تفسیر۔ اللہ کہتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل اس کے کہ ان تمسوہن، تم انہیں چھو، یعنی ان کو چھونے سے پہلے، ان سے ملنے سے پہلے، ملے نہیں ہیں لیکن وقد فرضتم لہن فریضہ، ان کے لیے کیا ہے مہر متعین ہو گیا ہے۔ مہر تو متعین ہو گیا، اتنا مہر دینا بول کو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملا نہیں ہے انہیں۔ اگر ایسی حالت میں طلاق دے دیا تو کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا مہر دے دینا اس کو، آدھا مہر لے لینا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آدھا مہر اس کو دے ڈالنا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اللہ یہ کہ وہ عورت معاف کر دے، بھائی ٹھیک کوئی بات نہیں، آپ تو میرے سے فائدہ نہیں اٹھائے نا، تو لہٰذا کیا ہے میں معاف کر ڈالتی ہوں، پورا مہر آپ لے لو، مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر عورت معاف کر دے، یا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، یعنی ہسبینڈ، وہ خود معاف کر دے، بھائی چل ٹھیک ہے میں دے ڈالا، سو ایک چیز ایک بار دیا ہے تو دوبارہ لینا مجھے ہوتا نہیں، سو تو رکھ لے، میں معاف کر ڈالتا ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان تعفوا اقرب للتقوی، مردوں کو بولتا ہے کہ بھائی ایسا کام کرو، ایسا معاف کر ڈالو، دیکھو بیچاری کو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں کیا ہے فضل کو بھولو نہ کو، ہے بات سمجھنا، تنسوا مت بھولو، الفضل احسان کو، بینکم اپنے درمیان۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار کیا ہوتا، عورت بہت بڑی مالدار رہتی، بیچارہ شوہر تھوڑا غریب رہتا، ہے بات سمجھ میں نا، تو اس وقت کیا ہے اگر نے پورا مہر لے چلے گئے تو بیچارے کی حالت کیا، کیسا کی پائی ایک کر کو جمع کر رہا تھا مہر کے واسطے، اتنی بڑی عورت سے نکاح ہوتا ہے نا میرا بول کو، اگر مہر فکس ہو گیا، نکاح ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی، تو لہٰذا سم تھنگ بہت سارے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ بولتا ہے آپس میں احسان کو بھولو نہ کو، یا پھر عورت پورا مہر معاف کر کے سارا مہر اٹھا کر مرد کو دے دے، یا پھر مرد معاف کر کے سارا مہر عورت کو دے دے، یا آپس میں احسان ہے، تم اس کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ ہے بات سمجھ میں؟ ایک مسئلہ، یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا، نکاح ہو گیا، جمع نہیں ہوا، آپس میں ملے نہیں، لیکن مہر تو فکس ہو گیا۔ اس سے پہلی آیت میں نہ ملے تھے نہ مہر فکس ہوا تھا، تو اللہ کیا بولا، اپنی طرف سے اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہے تم ان کو دے دو، لیکن یہاں پر مہر فکس ہو گیا تو اللہ کیا بولتا ہے آدھا مہر دے ڈالو ان کو، یہ میرا حکم ہے۔ اگر عورت وہ آدھا بھی معاف کر لے، پورا تمہیں کھا لو، یا پھر پورا مہر عورت کو تمہیں دے ڈالو، یہ سب سے بہتر چیز ہے، تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، بیچاری عورت ہے، تم نہ کیا ہے تم مرد ہو، 1 سے 4 یعنی تو وہاں تم کر سکتے ہو، لیکن بیچاری ایک مرتبہ شادی ہونے کے بعد طلاق ہو گئی ہے، تو زمانہ پتہ نہیں کیا سوچتا اس کے بارے میں، تو وہ سوچنا تو چھوڑو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے دل کو جو ٹھیس پہنچتی ہے نا، وہ ٹھیس میں اور زیادہ اضافہ مت کرو، تم کیا ہے خوشی خوشی ان کو پورا مہر دے دو۔ ہاں ایک چیز، اگر کوئی مرد مل لیا لیکن مہر متعین نہیں ہے، مل لیا طلاق دے ڈالا ملنے کے بعد، لیکن مہر متعین ہوا نہیں، تو اب کیا کرے گی وہ عورت؟ تو اللہ رب العالمین نے یا پھر دوسری آیتوں سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ ان عورتوں کو جتنا مہر دیا گیا تھا شوہر کے پاس سے اس عورت کو بھی اتنا مہر دلا دیا جائے گا، اور ان کے آپس میں طلاق کر دی جائے گی۔ آگے یہ بات سمجھ میں؟ تو اب تک ہم لوگ کیا ہے کتنے مسئلے پڑھے؟ ایک تو رضاعت کا مسئلہ، آئی بات سمجھ میں، دودھ پلانے کا مسئلہ، اور دوسرا اگر ہسبینڈ انتقال ہو جائے تو وائف 4 مہینے 10 دن اسٹے کرنا، عدت پوری گزارنا اس کے گھر میں، اور اس کے بعد مسئلہ آیا طلاق کا مسئلہ۔ طلاق میں 2 ٹائپ کے طلاق ہم پڑھ لیے 2 آیتوں کے اندر، ایک آیت میں نکاح ہو گیا، جمع بھی ہوا نہیں، مہر بھی فکس ہوا نہیں، تو کیا کرنا؟ اللہ نے کہا طلاق دے دیے ہو تو کچھ ان پر احسان کرتے ہوئے کچھ مال دے کر انہیں رخصت کر دو، ان پر کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز یہاں پر
کیا ہے ملیا نہیں، جمع نہیں کریا لیکن مہر فکس ہو گیا، تو کیا ہے آدھا مہر دے ڈالنا اس کو. اگر عورت چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتی ہے، پھر پورا مہر کیا ہے مرد خود معاف کر کے عورت کو دے ڈالنا. ٹھیک ہے، دو مسئلے. تیسرا مسئلہ کیا پڑے، جمع کر لیا، مل لیا، ملنے کے بعد طلاق دیا. طلاق اگر دے گا ملنے کے بعد تو اگر مہر فکس نہیں ہوا نا یہاں پر، تو کیا کرے گا، ان کے خاندان کی عورتوں کو دیکھے گا، ان میں جتنا مہر انہیں دیا گیا ہے اتنا مہر ہی کیا ہے اس عورت کو دے کر الگ ہو جائیں گی. ہاں اگر کوئی ایسا مرد نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بھی گھر کو پہنچ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا پتہ نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچاری بیوی بچ گئی. اب اسے کیا ہے پورا مہر اس کو دیں گے جتنا بھی فکس ہوا تھا، اور پلس کیا ہے 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارے گی. آگے بات سمجھ میں، کنفیوز نہیں ہونا. پھر اور ایک مرتبہ ان طلاق کے مسئلوں کو سمجھاتا ہوں. ایک مرد ہے اپنی عورت کو طلاق دیا، شادی ہونے کے بعد مہر بھی فکس ہوا نہیں ہے، جمع بھی کرا نہیں ہے، تو اللہ کیا بولیا، تم کچھ فائدہ ان کو پہنچا دو، کچھ مال دے کر ان کو رخصت کر دو، اس عورت پر کوئی عدت نہیں. ایک یہ مسئلہ غور سے سننا. اور دوسرا مسئلہ، ہسبینڈ وائف کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد مہر فکس ہو گیا لیکن ملے نہیں آپس میں، تو اللہ کیا بولا، آدھا مہر دے ڈالو عورتوں کو، آدھا مہر تمہیں کاٹ لو. اگر عورت معاف کر ڈالے تو پورا مہر تمہیں کاٹ لو، یا پھر پورا مہر تمہیں معاف کر کو عورت کو پورا مہر دے ڈالو. یہ کب مہر فکس ہونا، آپس میں ملنا نہیں، اس پر بھی کوئی کیا نہیں ہے، عدت نہیں ہے. وہ چاہے تو آن دا اسپاٹ نکاح کر سکتی کیونکہ ملا نہیں. اب رہا تیسرا مسئلہ، شادی ہو گئی، ہونے کے بعد ابھی ملا نہیں ہے، آپس میں جمع بھی نہیں ہوا لیکن مہر فکس ہو گیا. شادی ہو گئی، مہر فکس ہو گیا، اب دے دارے مہر گھر کو آتے ہیں. اب شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچ میں ایکسیڈنٹ ہوا، سم تھنگ کچھ بھی ہو، اگر انتقال ہو گیا تو پورا مہر تو عورت کو دے دیں گے لیکن پلس 4 مہینے 10 دن عدت بھی وہ عورت کیا ہے شوہر کے گھر میں گزارے گی. اے بس سمجھ میں، جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے عدت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کے تھوڑے مسائل ختم ہو گئے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا مسئلہ لایا. اللہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظو، تم حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاة الوسطى، خاص کر درمیان والی نماز، بیچ والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قانتین، پرسکون ہو کر. اے بات سمجھ میں، فرما بردار ہو کر. قانتین مانے فرما بردار، فرما بردار ہو کر اللہ کی بات مانتے ہوئے تم کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے طلاق کی بات چلاتے چلاتے نماز صحیح کو لایا، اس وجہ سے کہ بھئی طلاق کے چکر میں کوٹ کچہری یہاں وہاں پھرنا، پورے دنیا میں مصروف ہو جا کو میری نماز کو چھوڑو نہ کو. تمہیں آئی بات سمجھ میں، ہو سکتا طلاق کا مسئلہ تمہارے ہسبینڈ وائف الگ ہونے کا کیا بھی مسئلے رہندے، کتنی بھی جھنجٹ کیوں نہ رہندے، کتنے بھی کوٹ کچہری کے چکر کیوں نہ لگانے پڑے، کتنا بھی ٹینشن میں تم کیوں نہ ہو، لیکن آن ٹائم میری نمازوں کو مت بھولو. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیان والی نماز. کون سی ہے؟ فجر ظہر ایک، مغرب عشاء ایک، 4 ہو گئے، یہاں دو، بیچ بچی کون سی؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز میں لوگ کیا کرتے تھے، بزنس کر کو تھکے ہارے شام کو گھر لوٹتے تھے. اب تو 6:30 9:30 8 تک ڈیوٹی ہے، پہلے ڈیوٹی نہیں، خالی عصر سے پہلے ڈیوٹی ختم پوری، عصر کو گھرانگ لوٹتے تھے. آپ وہ تھکے ہارے گھر میں سو جاتے تھے، عصر کی نماز چھوڑ ڈالتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا، بھائی عصر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اگر جان بوجھ کر عصر چھوڑ ڈالے پورے کے پورے اعمال برباد ہو جاتے تمہارے. کتنے بھی نیک کام تمہیں زندگی میں کرے سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے اگر عصر کی نماز چھوڑ دیے تو. وہ زمانے میں ویسا تھا، لیکن آج کے زمانے میں ڈیوٹی کب تک رہتی ہے ہماری؟ 6:30، صبح 8 سے شام 6:30 تک رہتی. بیچارہ گھر کو آیا تھا عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا، آیا سوچ فریش ہوا، سوچ پانی گینی نہایا، سوچ اے کھانے کے واسطے رکھ، ہسبینڈ بیوی کو آرڈر دیا، سوچ کھایا، سوچ پیٹ دبا کو بھر کو آرام سے جا کو سو جاتا گھر. تو اللہ بولتا بھائی عشاء کی نماز ہو، سمجھ میں، عشاء کی نماز چھوڑنا نہیں ہے تم نے، عشاء کی نماز بہت ضروری ہے. ساری نمازوں کی تمہیں حفاظت کرنا ہے. درمیان والی نماز کیوں بولے اللہ؟ کیونکہ اس وقت کیا ہے
شام تک عصر سے پہلے کام ختم ہو جاتا تھا، لوگ تھک کو عصر کو آ گھر میں سو جاتے تھے یا پھر کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے، عصر کی نماز چھوٹ جاتی تھی. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کیا ہے یہاں پر خصوصی توجہ دلائی ہے. اگر یا اس زمانے کے بعد اعتبار سے یہ بات، اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی ہماری ایسی نماز جو دنیاوی کاموں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے اگر چھوٹ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، سارے نمازوں کی تمہیں حفاظت کرنا ہے، دنیا کا کتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو. آگے دیکھو آیت نمبر 239، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، فَرِجَالًا تو کیا ہے، رجالن پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو، اور رکبانن یہ سواری کے اوپر تم نماز پڑھ لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن کے حالت میں پہنچ جاؤ، جب تم سیف زون میں چلے جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. سارے شروط، ارکان، کنڈیشن جتنے بھی نماز کے ہیں نا، سارے کنڈیشنز کے ساتھ تمہیں نماز کو ادا کرنا ہے. کب؟ جب تم سیف زون میں چلے جاؤ. اگر تم ڈینجر زون میں ہو، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں دشمن اٹیک کرنے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں کیا تم چلتے چلتے، فریجالن چلتے چلتے پیدل نماز پڑھو، لیکن نماز کو سیکریفائز نہیں کرنا. یا پھر سواری پر ہو، سوار ہو رہے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، جاتے جاتے آپ نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو سیکریفائز نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا. یہ دونوں حالتوں میں کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو تمہاری لائف میں، تمہیں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اور دوسری چیز، جب تم سیف زون میں چلے جاؤ تو پورے شروط، ارکان، کنڈیشن جتنی بھی چیزیں ہیں نا نماز کی، ساری چیزوں کے ساتھ تمہیں نماز کو ادا کرنا ہے. تو لہٰذا جتنے بھی مسئلے تمہارے طلاق کے، نکاح کے، نکاح میں بڑا ہوتا نا ڈھول باجا خوشیاں، وائف آنے کی خوشی میں نماز کو بھول جاتا ہے انہیں. کیا کہ پوری دنیا، ارے بھائی وائف تو بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے، لیکن وہ ایسی خوش نصیبی کی علامت کیا جو نماز سے روک دے تمہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر خوش نصیبی کی علامت ہے تو نماز سے روکتی نہیں تم نہ، سب سے پہلی چیز. تو لہٰذا کوئی بھی خوشی کا معاملہ ہو، کوئی بھی غمی کا معاملہ ہو، کیسی بھی کرٹیکل سچویشن کیوں نہ ہو، آپ کو نماز کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو نماز آن ٹائم پڑھنا ہے. ہو گئی بات. آیت نمبر 239 سمجھ گئے. اب آیت نمبر 240 اللہ کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اب دیکھو اس آیت میں اللہ بولتا ہے، پھر آگئی کون؟ عدت والی. عدت نہیں ہے یہاں پر، وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال ہو گئے نا، اب ان کے تعلق سے کچھ چیزیں اللہ بولتا ہے یہاں پر. والذین یتوفون منکم بے شک وہ لوگ، یتوفون جو مر جاتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، اے صحابہ، صحابہ کے اوپر اتری تھی نا اس وقت قرآن، تو اللہ اشارہ کر رہا ہے تم میں سے اگر کوئی فوت ہو گئے، یذرون ازواجن اپنے پیچھے عورتوں کو چھوڑ گئے، وصیتن ان کے لیے وصیت ہے، لازواجہم وہ اپنی عورتوں کے بارے میں یہ وصیت کریں، متاعا الی الحول غیر اخراج کہ 1 سال تک اپنے گھر کے اندر وہ عورتیں رہیں گی، ان کی کیا ہے دیکھ بھال کی جائے گی، ان کا خرچ جو بھی ہے سب اٹھایا جائے گا، اخراج ان کا جو بھی خرچہ پانی ہے نا سب اٹھایا جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دو، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف اس کے بعد وہ نیک طریقے سے جو بھی کرنا چاہیں اپنے بارے میں، کسی عورت سے، کسی مرد سے نکاح کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے آپ ان کو کہے چھوڑ دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العالمین غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. بس سمجھ میں؟ اب اس آیت میں نا عدت بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، جو انتقال کر گیا ہے اس کے گھر والوں کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی تمہارا چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ، چاہے تمہارا بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اتنا تمہیں پیارا تھا، تم عزیز تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو لہٰذا وہ اپنے جیتے جی اپنی وائف کو کتنا اچھا رکھتا تھا، ساری ضروریات پوری کرتا تھا، تو ایٹ لیسٹ تم کیا ہو 1 ایئر تک، 1 سال تک کیا ہے اپنی بھابھی کو یا اپنی کس کو بولتے ہیں، اپنی بہو کو، جو بھی ہو، 1 سال تک آپ اپنے گھر میں رکھ کر کیا ہے اس کو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے بچوں کی پرورش کرو، اسے جو بھی بھلائی تمہارا بیٹا یا تمہارا بھائی دیتا تھا ساری چیزیں تم اس کو دینے کی کوشش کرو 1 سال تک. متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ کب؟
عدت 4 مہینے 10 دن ہے, جیسے پیچھے بول رہا ہے اللہ 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں نا, گھراں سے نکال ڈالو ان کو, چل جا بھائی تو ہمارے گھر سے, اب تک بوجھ بن گئی, کتنا گھر دیکھنا, کتنا پالنا تیرا بچہ, یہ چیزیں نہیں آنا. تو لہٰذا آپ کے 4 مہینے 10 دن عدت پوری, اسے لازمی ہے وہ چیز, وہ کمپلسری ہے, اے بس سمجھ میں. لیکن اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی آپ کے اپنے سے مت نکالو, 1 سال تک آپ کے پاس لمٹ ہے, 1 سال تک خرچ پانی جو بھی ہے آپ دینے کی کوشش کرو. فَإِنْ خَرَجْنَا, ہاں عدت گزارنے کے بعد اگر وہ عورت اپنے سے نکلنا چاہے, اپنی ماں کے گھر جانا چاہے یا کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے, فلا جناح علیکم, تو تم ان کو چھوڑ سکتے ہو, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن تم اپنے سے ان عورتوں کو نکال بالکل نہیں سکتے ہو, یہ تمہارے لیے اختیاری ہے. اے بات سمجھ میں, اجباری کیا ہے, کمپلسری پر میں, یعنی لازمی کیا ہے, عورت 4 مہینے 10 دن شوہر کے گھر میں رہنا, 1 سال, پھر 7 مہینے 20 دن تم کیا ہے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو, اس کے اخراجات اٹھا سکتے ہو. لیکن نہیں, اگر وہ عدت ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکلنا چاہے تو آپ اس کو چھوڑ دو, وہ کسی اور عورت, کسی اور مرد سے کیا ہے نکاح کر سکتی ہے. یہ ابن کثیر, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے. لیکن بعض لوگ کیا بولتے ہیں, یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے, وہ اصل حکم ہے, یہ حکم چلے گیا بولتے. لیکن اس آیت کے اندر نہ کوئی عدت ہے, عدت کی بات اللہ نہیں کر رہے یہاں پر. 1 سال ہمدردی میں, 1 سال کیا تم اس کی بیوی کے ساتھ یا اپنی بہو کے ساتھ کیا تم اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, یہی بات ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو وہ آیت اپنی جگہ باقی ہے, یہ آیت بھی اپنی جگہ باقی ہے. اس آیت کے اندر یہ حکم ہے وارثین سے, شوہر کے گھر والوں سے, کہ تم ان کی بیویوں کے ساتھ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزاریں گی. اس کے بعد اگر رہنا چاہے, بیچاری کیا کریں گی, ماں باپ نہیں رہتے تھوڑی عورتوں کے, کوئی دور دور کے رشتہ دار رہتے لیکن وہ جانا نہیں چاہتے وہاں پر, تو تم اپنے سے مت نکالو. اے بات سمجھ میں, اپنے سے مت نکالو, وہ 7 مہینے 20 دن باقی کے تمہارے گھر میں رہ سکتی ہیں. یہ اختیاری ہے, یہ ٹیمپرری ہے, اس کے آپشنل ہے, چاہے تو وہ رہ سکتی ہیں, پھر چاہے تو وہاں سے نکل سکتی ہے. آگے بات سمجھ میں آئے, آگے بڑھے چلیں. اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے آیت نمبر 241, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اب تک تو کیا ہے, مطلقہ عورتوں کی ڈیورس جنہیں دے دیا گیا ہے ان کے الگ الگ کیٹیگری کو اللہ رب العالمین کیا ہے ایکسپوز کرتے ہوئے, ہاں یہ کیٹیگری کی ڈیورس والی عورت ہے تو اسے ایسا, یہ کیٹیگری کی ڈیورس والی عورت ہے تو اسے ایسا. تو اللہ یہاں پر ساری طلاق شدہ عورتوں سے کہہ رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ, ساری طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف, کہ کچھ نہ کچھ کیا ہے انہیں دینا ہے اچھی نیت سے, اچھے ارادے سے. حقاً علی المتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر یہ چیز حق ہے کہ تم طلاق دے رہے ہو اپنے بیوی کو تو تم کچھ نہ کچھ اسے فائدہ پہنچا کر, اس کی دلجوئی کر کے, اسے خوش کر کے کیا ہے تم وہاں سے بھیجو. یہ ہوگی آیت نمبر 241. اب آیت نمبر 242 اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. كَذَلِكَ, ایسے ہی, يُبَيِّنُ اللَّهُ, اللہ رب العالمین واضح کھول کر, لکم, تمہارے لیے, آیاتہ, اپنی نشانیوں کو, اللہ اپنی نشانیوں کو ایسی تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ سکو. کتنے مسائل کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ہے کھول کر ہمارے لیے واضح کیا ہے, ہمارے لیے سمجھایا ہے. یہاں تک آیت نمبر 242 تک نکاح کے, طلاق کے, عدت کے سارے مسائل یہاں پر ختم ہو گئے ہیں. آیت بات سمجھ میں, کہاں سے شروع ہوا تھا, کہاں سے شروع ہوئی تھی ہماری بحث, یسألونک عن المحیض, اے نبی وہ آپ سے حیض والی عورتوں کے متعلق سوال کریں گے, وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی ہماری. اے بات سمجھ میں, خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ ہم دیکھ لیں گے 2 ایپیسوڈ, لاسٹ ایپیسوڈ کا اور اس ایپیسوڈ کا خلاصہ کیا ہے ہم دیکھ لیں گے. آیت نمبر 222 سے آیت نمبر 242 تک 2 ایپیسوڈ ہم نے کور کیے, تو لہٰذا ایک ساتھ کیونکہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو ہم کہیں اس کا خلاصہ ایک ساتھ بیان کر دیں گے. سب سے پہلے حیض والی عورتوں سے تمہیں دور رہنا ہے, کیونکہ حیض ایک گندگی ہے, دونوں بھی کیا ہے بیمار ہو سکتے ہیں. اس کے بعد حیض جیسی ختم ہو گیا تو عورت, مرد اور عورت آپس میں مل سکتے ہیں. اے بات سمجھ میں, اگر اس ملنے میں کوئی زیادتی ہو گئی, کوئی ظلم ہو گیا, تو اس بات کو یاد رکھو کوئی تھرڈ پرسن تمہارے درمیان نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین تمہیں ہر وقت مانیٹر کر رہا ہے, اس کی عدالت سے تم بچ نہیں سکتے. ایسی حالت میں ہسبینڈ وائف, اگر وائف, میں کیا بولا تھا, ہسبینڈ بھی جاب ہولڈر, وائف بھی جاب ہولڈر, دونوں تھکے ہارے جب شام گھر لوٹتے ہیں تو انہیں ادھر پلٹ کو سو جاتی, انہیں ادھر پلٹ کو سو جاتا.
تو لہٰذا بیچارے کی تکلیف یا پھر بیچارے کی تھکان کون دور کرتا اب؟ تو لہٰذا ایسی حالت میں اگر وائف اپنے شوہر کو نزدیک آنے نہیں دی، قریب آنے نہیں دی، اگر ہسبینڈ غصے میں آ کر بول دیا کہ بھائی میں کیا ہے اتنے مہینوں تک تجھ سے ملوں گا نہیں، ہم بستری نہیں کروں گا، جمع نہیں کروں گا، اس کو بولتے ایلا۔ ایلا اس کی میگزیمم مدت کیا ہے؟ 4 مہینے ہے۔ یتربصن باربعۃ اشہر، عورتیں کیا ہے 4 مہینے انتظار کریں گے اپنے شوہر کا، اگر نہیں آیا 4 مہینے میں تو کیا ہے یہ آزاد ہے، اس کو طلاق دینا پڑے گا وہاں پر۔ نہیں اگر 1 مہینے کا ارادہ کر لیا تو 1 مہینے کے بعد جا کر مل سکتا، نہیں 2 مہینے کا ارادہ کر لیا 2 مہینے کے بعد جا کر کیا ہے مل سکتا ہے۔ اگر 2 مہینے کا ارادہ کر کو بیچ میں درمیان میں چلے گیا تو کیا ہے قسم، یعنی کفارہ دینا پڑے گا قسم کا۔ یہ بات سمجھ میں؟ وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر کیا ہے ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا ایلا کا مسئلہ، یہ ہو گیا حیض کا مسئلہ۔ اب ایک چیز کیا آ گئی، 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی آیا نہیں ہسبینڈ، اب طلاق دینے پر آ گیا، تو یہاں سے طلاق کے مسئلے اسٹارٹ ہوئے۔ اب طلاق کیا ہے؟ طلاق ایک ہے، طلاق کی 2 قسمیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن۔ طلاق رجعی جس کے جو دے کر ہسبینڈ کیا ہے اپنی وائف کو ایکسپٹ کر سکتا ہے ایز اے وائف، لیکن طلاق بائن 3 طلاق دینے کے بعد وہ کھلم کھلا اپنی وائف سے الگ ہو گیا، اب اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اسے ایز اے وائف ایکسپٹ کر سکے۔ اب اسے تھوڑا سمجھاتا ہوں، بعد میں آگے بڑھتا ہوں، سمجھا چکا ہوں لیکن پھر بھی خلاصے کے طور پر۔ طلاق رجعی، ایک طلاق دے دیا، 3 طہر، 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی، اگر 3 حیض میں انہیں اپنے پاس بلا لیا تو ٹھیک کوئی نہیں، لیکن عدت گزرنا 3 طہر ہونے کے بعد عدت پوری ہو گئی تو عورت حلال ہے اب، اگر اس سے ملنا چاہا تو شادی کرنا پڑے گا، اس دوران انہیں دوسرے مرد سے بھی کیا ہے شادی کر سکتی ہے، بات سمجھ میں؟ لیکن اس کا بھی زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اپنی عورت کو شادی کر کے لے سکتا۔ یہ چانس کب تک؟ 2 طلاق تک، الطلاق مرتان، اونلی 2 طلاق تک، اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی، جس کے اندر ہسبینڈ اپنی وائف کو کیا ہے ایکسپٹ کر سکتا، ایز اے وائف قبول کر سکتا۔ لیکن جب 3 طلاق ہو جاتی ہیں تو ہوتی ہے طلاق بائن، یعنی ہمیشہ کے لیے الگ، ایک ہی شرط ہے، ایک ہی چیز پر وہ مل سکتے ہیں، کب؟ اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جانا، انہیں اپنی رضامندی سے اسے طلاق دینا، 3 طہر اس کے پاس حیض، انہیں 3 حیض تک وہاں پر عدت گزارنا، اس کے بعد حلال ہو کو پہلے ہسبینڈ سے آپ کو شادی کرنا۔ یہ ایک ہی صورت میں پاسبل ہے، اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کو بولتے طلاق رجعی اور اس کو بولتے طلاق بائن۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہسبینڈ کے لیے طلاق جب دے دیا اپنی وائف کو تو ہسبینڈ کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مہر کو واپس لے لے۔ اے بات سمجھ میں؟ واپس بالکل نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر وائف اپنی جان چھڑانا چاہے ہسبینڈ سے، خود خلا لینا چاہے، تو اسی حالت میں یا تو مہر واپس کر سکتی ہے، یا پھر دونوں کے درمیان جتنا بھی فکس ہوا وہ چیز دے کر اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ کب؟ جب عورت خود خلا لینا چاہے تو اس کے بعد ضرور مرد کو طلاق دینا پڑے گا اس کو، کیونکہ عورت اس سے الگ ہونا چاہ رہی ہے۔ اور یہ چیز ہو گیا۔ اور دوسری چیز، عورتوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ عدت میں اپنے حمل کو چھپائیں یا حیض کو چھپائیں، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیا ہوں۔ یہ ہو گیا لاسٹ ایپیسوڈ کا۔ آج کے ایپیسوڈ میں اگر مرد عورت کو طلاق دے ڈالا تو طلاق دینے کے بعد پریگننٹ ہوئی، پریگننٹ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو دودھ پلانے کا مرحلہ آیا۔ دودھ پلانے کے اندر سب سے پہلی چیز، اصل میگزیمم دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ یہ 2 سال کے اندر مرد کیا ہے اپنی وائف کو جسے ڈیورس دے دیا ہے نا، اس کے سارے اخراجات اٹھائے گا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا، اس کے کھلانے کا سب انتظام کرے گا، ٹھیک ہے؟ کب تک؟ جب تک وہ بچے کو اس کے دودھ پلاتی رہے گی، اس وقت تک یہ ہسبینڈ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی وائف کو دیکھے۔ اس کے بعد یہ بچے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا، وہ تکلیف کیسے نہیں پہنچنا سمجھا دیا ہمیں۔ اب تیسری چیز، اگر دونوں مل کو دودھ چھڑانا چاہے یا پھر وائف اس کے لیے کیپیبل نہیں ہے، دودھ پلانے کی حالت میں نہیں ہے، تو وہ انسان کیا ہے، وہ مرد کیا ہے، جتنا سیلری اس عورت کی ہوتی تھی اتنی سیلری اس کو دے ڈالنا، اس کے بعد ایک اور عورت کو لا کر اپنے بچوں کو اگر دودھ پلانا کنٹینیو کرانا چاہے تو سیلری دے کر اس کو کنٹینیو کرا سکتا ہے۔ یہ ہو گیا دودھ پلانے کا پروسیس۔ اے بات سمجھ میں؟ کھلم کھلا بات ہوگی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، اگر عورت اس کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا، طلاق نہیں دیا، انتقال ہو گیا، تو اس کی عدت کیا ہے؟
وہ کب تک اس کا سوگ منائے گی, کب تک اس کی عدت میں رہے گی؟ تو قرآن نے کہا 4 مہینے 10 دن وہ کیا ہے ہسبینڈ کے گھر میں رہے گی, عدت گزارے گی, اس کے بعد وہ آزاد ہے, کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اب جب نکاح کی بات آ گئی تو آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ خبردار جب عورتیں عدت کی حالت میں ہوں تو تمہیں ڈائریکٹلی پروپوز نہیں کرنا ہے, بلکہ انڈائریکٹلی تم اشارے دے سکتے ہو. کن سے؟ جن کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا رہنا, یا پھر اس عورت کو 3 طلاق ہو گئے رہنا. یاد رکھو 2 طلاق اگر ہو گئے ہیں تو تم اشارے تو کیا اس کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتے. 3 طلاق والی عورت اور جس کا ہسبینڈ انتقال ہو گیا ہو, وہ ان 2 عورتوں کیا ہے تم عدت کے دوران بس اشارے دے سکتے ہو. اکیلے میں جا کو وعدے بھی نہیں کرنا میرے سے نکاح کرنا, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں. بس جا کو ولی کو انفارم کر سکتے کہ کیا ان کی عدت ہو گئی تو ذرا جلدی کرو نا کو نکاح کرنے میں, ذرا ہمنا بھی انفارم کرو, ہمیں بھی انٹرسٹڈ ہے. یہ چیز آپ کر سکتے ہو. اس کے بعد نکاح بھی نہیں کرنا تمہیں عدت میں, پوشیدہ نکاح بھی نہیں کر لینا, عدت ہونے کے بعد اناؤنسمنٹ کریں گے, ایسا بھی نہیں کرنا. اے بس سمجھ میں. اور تیسری چیز ہیلے بہانے بھی نہیں بنانا. کچھ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے ہیلے بہانے, جیسا بولا نا اب نکاح کر لیں گے لیکن بولنا نہیں, آپس میں ملنے کا نہیں, جسٹ نکاح کر وہ چھوڑ ڈالیں گے, لیکن پورا ملنا اناؤنسمنٹ پورا عدت کے بعد کریں گے, یہ کچھ بھی نہیں کرنے جانا. ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا اس کا. اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا کہا, طلاق کا مسئلہ لایا یہاں پر. ایک عورت ہسبینڈ وائف کے آپس میں شادی ہوگی, ٹھیک ہے, شادی ہونے کے بعد کچھ ایسی سچویشن پیش آئی کہ اسے طلاق دینا پڑا, حالانکہ انہیں ملیا بھی نہیں ہے, اور دوسری بات کیا ہے مہر بھی متعین نہیں ہوا. تو ایسی حالت میں کیا ہے اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے, طلاق ہو جائے گی, لیکن مرد کیا ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اس عورت کو فائدہ پہنچائے گا, یعنی اپنا مال اس کو دے کر وہاں سے رخصت کرے گا. ایک یہ مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے, ایک لڑکا لڑکی کا نکاح ہو گیا آپس میں, نکاح ہونے کے بعد مہر متعین ہو گیا لیکن آپس میں ملے نہیں, جمع نہیں کرے, تو ایسی عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس کو طلاق دیں گے تو اس پر بھی کوئی عدت نہیں ہے, لیکن آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا. مہر متعین ہونے کے بعد آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا. اگر عورت چاہے گی تو پورا مہر معاف کر سکتی ہے, یا پھر مرد چاہے تو پورا مہر معاف کر کے پورا عورت کو دے دے. یہی سب سے ون آف دا بیسٹ آپشن ہے. اللہ کہتا ہے تقوی کے یہی زیادہ قریب ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے اس کے اندر, اگر جمع کر لیا لیکن مہر متعین نہیں ہوا تو کیا کرنا؟ طلاق جمع کرنے کے بعد ملنے کے بعد طلاق دے رہا ہے لیکن مہر متعین نہیں ہے, تو ایسی حالت میں اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جائے گا کہ انہیں کتنا مہر دیا گیا تھا, اسی کے حساب سے اس عورت کو بھی مہر دیا جائے گا اور اس کو کیا الگ کیا جائے گا. لیکن اس پر بھی کوئی کیا جمع کرنے کے بعد عدت ہے, اس کو 3 مہینے کیا ہے 3 طہر عدت گزارے گی ہے 3 حیض تک, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جمع کر لیا ہے. اب دیکھنا نا پریگننسی کھڑتی کی نہیں کھڑتی کی, بول کے بہت سارے فساد ہو سکتے. ایک مسئلہ میں بیان کرا تھا, شادی ہو گئی, ہسبینڈ چلے گیا, جمع سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہ کیا ہو گیا, کہ ہارٹ اٹیک آیا, کیا آیا نہیں معلوم, نکاح میں کیا ہے نکاح ہونے کے بعد انتقال ہو گیا. اب اس عورت کے لیے کیا ہے مہر متعین ہو گیا ہے, سارا مہر اس عورت کو دے دیں گے, اور دوسری چیز وہ عورت 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کی عدت بھی گزارے گی. یہ ہو گیا عدت کے مسائل اور طلاق کے مسائل. اس کے بعد اللہ نے نماز کا مسئلہ ذکر کرا کہ ان مسائل میں پھنس کر نماز کو سیکریفائز مت کرو, نماز کو بھولو نہ کو, نماز کو آن ٹائم پڑھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جن کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے نا, ان عورتوں کو منیمم 1 ایئر تک اپنے گھر میں رکھو, 4 مہینے 10 دن وہ اپنی عدت گزارے گی, اس کے بعد 7 مہینے 20 دن جو ہے نا تم ان کے اخراجات اٹھاؤ, ان کا کھانا پینا دیکھو. اگر وہ عدت گزار کے فوراً نکلنا چاہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہو, آپ پر کوئی گناہ نہیں, لیکن آپ کیا ہے اپنی طرف سے پریزر ڈال کر ان کو اپنے گھروں سے بوجھ سمجھ کر مت کیا ہے ہٹایا کرو. ٹھیک ہے نا. یہ سارے خلاصہ تھا آج کے اور لاسٹ ایپیسوڈ کا, کیونکہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ تھے تو میں نے سمجھا کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بیان کر دی جائیں. بس یہی چند چیزیں آپ کے سامنے پہنچانی تھی, نکاح کے تعلق سے, حیض کے تعلق سے, طلاق کے تعلق سے اور عدت کے تعلق سے. امید کہ آپ تمام لوگ ان آیتوں کو سمجھ گئے ہوں گے, اور ان میں جو مسئلے اللہ جو پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے اس پیغام کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ, قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہماری موت ہو, ہمارا خاتمہ ہو, تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.